حضرات محترم آپ کے نعرے کی آواز واقعی ہی بڑی مشہور بڑی پیاری آواز بڑی اونچی آواز بڑی بلند آواز بڑی خوبصورت آواز لیکن سنی کیا کہتا ہے سنی کہتا ہے کہ روٹوں کو اڑائیں گے ارے جلتوں کو جلائیں گے سنی تو محمد کا میلاد منائیں گے اور جلتا ہے کوئی جل جائے سنتا ہے کوئی سن لے جاتا ہے چلے جائے ارے ہم دارہ رسالت کا ہر حال لگائیں گے اور قبلہ سید ناصر حسین ناصر چشتی صاحب فرماتے ہیں اور سچ وچ جنہ ہے کوڑ کٹ دیں گے سچ وچ جنہ ہے کوڑ کٹ دیں گے کوڑیاں دا کوڑ تے چبوڑ کٹ دیں گے اور سانو کی لوڑ ہے پھر شیئر کر کے اور نعرہ ندی دور کر دیں گے نعرہ رسالت جناب محترم تنویر صاحب تشریف لائیں اور حضور کی بارگاہ میں نعت کا نذرانہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام دوست محبت ذوق اور شوق کے ساتھ جھوم جھوم کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ میرے عرض شریف تے جنبر کا پیدا صاحب جمال نہیں ہو سکتا بلکہ سارے زمانے دے شاعراں دا ہیرا سونا خیال نہیں ہو سکتا خدا ساڈی سے کائنات اندر کوئی مائی کملی والے دا بولیا ہر جملہ چھے کر آئینے نہ بڑھتا دیکھی بڑھتا او دے قدم دے خاک دا ہر ذرہ چھے ہر میں نہ بڑھتا دیکھی بڑھتا خارے وجدہ تکیاں لئی حاکم چین جے حسین نہ بنتا کی بنتا اور سارے رنگ رنگ سرکار تیری کوئی رنگ بے رنگ نہیں ہو سکتا پہ آئی نے چھڑے جوڑا میرا مدی میرا مرم نہیں ہو سکتا تے جڑا شارع دا لحاظ نہیں رکھنا ہے او دا ولیاں کی سنگ نہیں ہو سکتا او جڑا سونے دیا محفلا کرتا ہے رزق ہو سکتا
سکے ہو زیادہ تنگ نہیں ہو سکتا پڑھیے اللہ سب پڑھیے اللہ اللہ اللہ
گل سرکار جیا سونا آیا ہے نہ آئے حق کے سرکار جیا سونا آیا ہے نہ آئے حق کے سرکار جیا سونا آیا ہے نہ آئے سرکار جیا سونا آیا ہے نہ آئے نہ رب نے بنایا نہ رب نے بنایا حق کے نہ رب نے بنایا نہ رب نے بنایا بھائی نے فرمائش کی کہ ماں کی شان کے چند اشعار پڑھنے دو تین اشعار پیش کر کے اجازت چاہتے ہیں حضور کی محفل میں ماں کی شان کی شاسم سنی ہوتی باہر آپ پر مرگا میرا زندگی او جانے کون حقیقت ماں کا غم کا نہ کوئی جانے کون حقیقت ماندی تجھے دنیا تیرا ہے ماما جدوں مر جانیاں کہتا نہیں ہو خود کریا ماما جدوں مر جانیاں خود پاوے برا ماں برا کہتی نہیں خود پاوے برا ہوئے ماں برا کہتی نہیں مرے بھی پرجیاں کدے دکھ سستی لگنے دیتی نہیں ہو کدی تلیوار ماما جدوں مر جانیاں اپنیاں ماما ٹھنڈ کون پاؤندا اپنیاں ماما ٹھنڈ کون پاؤندا متھا چومے سینے کون لائے کون منگتا منگتا مگروں دعا ماں جدوں مر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت کا نذرانہ پیش فرما رہے تھے محترم جناب تنویر احمد صاحب کی سے اور آخر میں انہوں نے کلام پیش کیا ماں کی شان کے بارے میں میں چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ دنیا کے تمام رشتے باپ ہو ماں ہو بہنیں ہو بھائی ہو عزیز رشتہ دار کوئی بھی ہو تمام رشتے حضور کی نالین پاک کی نوک پہ قربان کرتا ہوں ماں کو بھی عزت ملی ہے کہ وہ حضور کے صدقے ملی ہے میں تو اس بات کا قائل بھی نہیں کہ جب حضور کی نعت پڑھی جا رہی ہو کوئی بھی شخصیت تشریف لے آئے ان کو پروٹوکول کمپیر کا کام ہے دینا اسٹیج پہ ان کے نعت کے دوران ڈسکس کرنا یہ میں مناسب نہیں سمجھتا تو ماں کو حضور کی نعت کے برابر درجہ دیا جا رہا ہے
ظلم کی بات ہے. حضرات محترم بہرحال یہ کہنا سوال ہے آپ حضور کی نعت سننے کے لیے تیار ہیں؟ کہیے سبحان اللہ. میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ملک پاکستان کی ایک ایسی عظیم شخصیت کو پیش کرنا چاہتا ہوں جن کا خطاب بے مثال آپ یقیناً زندگی میں پہلی بار بات فرمائیں گے. انشاءاللہ میں چند لمحوں میں آپ سٹیج پہ غلبہ افروز ہو جائیں گے اور آپ کا انداز بھی نکالا ہے. حضرات مصطفیٰ یہ ایسے عاشق مصطفیٰ عالم دین ہیں جن کا مجھ سے کوئی پوچھے یار میرے نام میں کوئی خطاب رکھنا ہے تو کوئی کسی عالم دین کا نام بتاؤ تو الحمدللہ سٹیج مصطفیٰ میں کہتا ہوں قاری عبدالحمید چشتی صاحب کو بلاؤ. اور ان کا اس میں کیا خاصیت ہے؟ میں کہتا ہوں وہ ایسے عاشق مصطفیٰ ہیں جنہوں نے کبھی تہجد بھی ادا نہیں کی. سفر ہو یا جو بھی ہو تہجد بھی ادا فرماتے ہیں اور جب بھی حضور کی سنا کرتے ہیں عاشقان مصطفیٰ کے دل محبت مصطفیٰ میں جھومنے لگتے ہیں. الحمدللہ ہمارے علماء تشریف فرما ہے. آپ کو انشاءاللہ ان کو میں آپ کے سامنے تھوڑی دیر کے بعد پیش کرتا ہوں تو میں تھوڑا سا ذوق برقرار رکھنے کے لیے ایک جگہ پیش کرتا ہوں کہ دل چاہتا ہے رات میں شردی فجر تک روک لگا. بس سن لیں ڈر گئے ہو. میں شردی فجر کے لیے دیکھیا کھڑے کرو تو ویکھی سبحان اللہ. میں تو ذوق کی گل کرتا پیا تو تواڈے منہ سبحان اللہ بھی نہیں نکلی. دل چاہتا ہے اس رات میں شردی فجر تک روک لگا. خدا دی قسم جے میرے بس وچ ہوے تے سجنا نو حشر تک روک لگا کیونکہ نہ نظر کرم دی چاہت مکے نہ بات مکے نہ رات مکے. سبحان اللہ. نہ نظر کرم دی چاہت مکے. حضور کی امت کے علماء کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے اور ہمارے سامنے اس کے سے الحمدللہ بہت سارے بزرگ علماء کرام تشریف فرما ہے. زیارت بھی کیجیے عبادت بھی کیجیے محبت بھی کیجیے انشاءاللہ انعام اللہ سے پائیں گے. کہیے سبحان اللہ. تو ایسا رہا تھا دل چاہتا ہے اس رات میں شردی فجر تک روک لگا جے میرے بس وچ ہوے تے او سجنا نو حشر تک روک لگا. جے میرے بس وچ ہوے تے سجنا نو حشر تک روک لگا. کیوں کہ نہ نظر کرم دی چاہت مکے نہ بات مکے نہ رات مکے. نہ نظر کرم دی چاہت مکے نہ بات مکے نہ رات مکے. کیونکہ آج کی رات کو آئے ہیں بڑی دیر کے بعد اور آج کی رات بھی آئی ہے بڑی دیر کے بعد. آئیے سبحان اللہ. اب آپ کو پروگرام سناتا ہوں اور حضور کی صدا ہے آپ نے سننا ہے. میرے سامنے ایک جملہ کہنا پنجابی دی نظم ہے تو محبت ہے تسی ایک جملے ایک لفظ کیا کرتے ہیں کچھ نہیں. میں کہنا گا نفرت پیار دے اگے کچھ نہیں تو تسی کہنا کچھ نہیں. کی کہنا ہے کی کہنا ہے. مزہ آیا نا میں جو بھی ہوں تو سے نہیں کچھ نہیں. محبت نہ کی کہنا ہے کچھ نہیں. پھر اچھی والا کی کہنا ہے ہاں جویں جویں میری گل اگے جاوے تہاڈی آواز بھی اتار جاوے تسی اتر نہ جایا آواز اتر جانی چاہیے. محبت کو کہنا ہے نفرت پیار دے اگے کچھ نہیں. نفرت پیار دے اگے نفرت پیار دے اگے. اسٹیج والے تھوڑا جا ساتھ دے دیں تے گل بن جائے گی. میرے پیر مرشد حضور قبلہ پیر سید ناصر حسین ناصر چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نفرت پیار دے اگے نفرت پیار دے اگے. ایک دن حضور نال پیار ہے سٹیج تے بیٹھا یہ تھلے بیٹھا کچھ کہے گا کچھ نہیں. نفرت پیار دے اگے ایک ہاتھ بلند کر کے کہو نفرت پیار دے اگے نفرت پیار دے اگے 1000 دے اگے نفرت پیار دے اگے چپ للکار دے اگے. کسی بھی بولو چپ للکار دے اگے نفرت پیار دے اگے چپ للکار دے اگے پیدل کار دے اگے جنڈ ہتھیار دے اگے 1000 دے اگے پیر انار دے اگے. یا اللہ جڑا اچھی بولدا اج رات نوں حضور دا دیدار نصیب ہو جائے. یا اللہ جڑا ہولی ہولی بولدا دنیا سارا باد ہو گئی. نفرت پیار دے اگے نفرت پیار دے اگے چپ للکار دے اگے پیدل کار دے اگے جنڈ ہتھیار دے اگے 1000 دے اگے پیدل کار دے اگے
اشرف حاصل کرنے کے لیے جس خطیب پاکستان کو آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، میرے طریقت شہباز خطابت عاشق مصطفیٰ شمس العلماء استاد العلماء فخر اہل سنت میں قاری اہل سنت طیب سبحان اللہ حضرت علامہ مولانا مفتی قاری عبدالحمید چشتی صاحب۔ اب آپ استقبال کریں گے نعرہ سے نعرہ تکبیر، بالکل مدنی اسٹیج والے تو بالکل نہیں بولتے نعرہ تکبیر۔ ارے اللہ کا نام بلند کرتے ہوئے جو حد محسوس کرے وہ نہ بولے، جو اللہ کا نام لیتے ہوئے عظمت محسوس کرتا ہے وہ کہے گا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میرے رفیق سفر کاری جب نمک سلطانی صاحب تشریف نہ دیں 3-4 منٹ دن دن سوڑی ناشری پیش کریں اور اس تو بعد انشاءاللہ میں سبق سنانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ خلافت، حق چاریہ، نعرہ خلافت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ تمام حضرات ذوق و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ذرا ذوق سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ بالکل نہایت ہی کے ساتھ چند اشعار ناشاد حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو صدقے، 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 تو مدنی دا جھولا جھولے دی بھی ہو سے، مدنی دا جھولا جھولے دی، مل کے بابا سے بلند پڑھو تو مدنی دا جھولا جھولے دی ہو سے، تو مدنی دا جھولا جھولے دی ہو سے، تو مدنی دا جھولا جھولے دی ہو سے، اے سوہنے دا مکھڑا نورانی نورانی، اے سوہنے دا مکھڑا، اے سوہنے دا مکھڑا نورانی نورانی، تکیندی تارئیے چومیں دی بھی ہو سے، تکیندی تارئیے چومیں دی بھی ہو سے، تکیندی تارئیے چومیں دی بھی ہو سے، حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو صدقے۔ اور بڑا سورہ شیر قبل توجہ، عشق وچ آ کے تو بوسے دی خاطر
ذرا سبحان اللہ تک کہہ دے اچھے وعدے نہ عشق بیچ آکے ہاں عشق بیچ آکے تو بوسے دی خاطر لبانو لبا وچ ملے دی بھی ہو سے لبانو لبا وچ ملے دی بھی ہو سے لبانو لبا وچ ملے دی بھی ہو سے اور میرے آقا دا بچپن سنو 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 نوا کے سجا کے تے سرما پوا کے نوا کے سجا کے او نوا کے سجا کے تے سرما پوا کے ٹھوٹی ہلا کے ہنس دی بھی ہو سے ٹھوٹی ہلا کے ہنس دی بھی ہو سے حلیمہ میں دے مقدرہ تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھولے دی بھی ہو سے اور ہمارے مطابق آخر شیر قابل توجہ کہ انگلی نہ پاکے ویڑے دے اندر ذرا کہہ دو سبحان اللہ انگلی نہ پاکے ویڑے دے اندر ہم انگلی نہ پاکے تو انگلی نہ پاکے اے ویڑے دے اندر خدا دے سجن نو ٹورے دی بھی ہو سے خدا دے سجن نو ٹورے دی بھی ہو سے خدا دے سجن نو ٹورے دی بھی ہو سے حلیمہ میں دے مقدرہ تو صدقے حلیمہ میں دے مقدرہ تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھولے دی بھی ہو سے تو مدنی دا جھولا جھولے دی بھی ہو سے حضرات گرامی بس آپ نعرے سے استقبال کیجئے اس نورانی شخصیت کا جناب محترم حضرت علامہ مولانا قاری مفتی عبدالحمید چشتی صاحب محبت سے استقبال کیجئے یہاں سے لے کر یہاں تک بھیا کا آواز نعرہ تکبیر ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت سبھی جواب دیجئے نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن میلاد مصطفیٰ سرکار کی آمد سرکار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد ذرا زور سے بولا ذرا زور سے بولا ذرا جوش سے بولا ساتھی کر بولا نعرہ رسالت حضرت علامہ مولانا قاری مفتی عبدالحمید چشتی صاحب أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله صدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروشي فالصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الرسول في أيام تجد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال والطغيان مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسبه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سامعین معزز، دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سونی محفل کو قبول فرمائے. علماء کرام دا جمع غفیر اور حضور دے غلام بڑی کثیر تعداد کے اندر موجود انجمن محبان اسلام دی رونق سجائی ہوئی محفل اللہ انہاں نوجواناں دی صحت عمر برکت عطا فرماوے اور جو حضور دی غلامی وچ خرچ ہویا اللہ بے پناہ برکات عطا فرماوے. محبوب دا کوئی غلام خالی نہ جاوے، اللہ سب دی جوڑیاں رحمت ارشاد قبلہ مجسمہ فیضان قدر شریف حضرت قبلہ علامہ امیر رہبر شریعت سیدی و سندی و بابائی و ملجائی قبلہ سردار احمد عالم صاحب دامہ برکاتہ نفس نفیس تشریف فرما ہے. دیگر بھی الحمدللہ اہل اللہ موجود ہیں. سادہ انداز ہے، میں کوئی ٹائم ضائع نہیں کرنا. میں حکم ہویا کہ 1 گھنٹہ اگر ہو سکے تو 10 منٹ دے، لیکن میں محفل دی نزاکت کو سمجھ رہا ہوں. 10 منٹ میرا نادخان تقریباً لے گیا تے باقی تقریباً یہ سمجھو بھائی 50 منٹ تے اگر تھوڑا ہی سبحان اللہ ڈیلا رہا تو کچھ اور بھی کٹ کر دیا گیا، کوئی مسئلہ نہیں. سادہ انداز ہے، دل کی تختی تے گلاں لکھنیاں بالکل سادہ جہا انداز، لیکن سونا قرآن تے سچیاں حدیث. نبی پاک علیہ السلام فرماندے ہیں آنا مرآت و جمال الحق، میں حسن الوہیت کا آئینہ. حضور فرماندے ہیں من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مینوں ویکھیا اس نے حق. ان اللہ تعالی جعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرآت لجمالہ و مظہر لکمالاتہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا آئینہ ہے کہ اللہ دی تجلیات حضور دے کول ہو کے مخلوق دے عکس پہ، بلکہ اللہ دے کمالات دا مظہر بھی محبوب دی ذات ہے. بلکہ میں حضرت قدم چوم کی عرض کرا کلیجہ ٹھرے گا. قد فنا عن وجودہ بالکلیہ فتحقق باللہ فی ذاتہ و صفاتہ و افعالہ و اقوالہ کل ما صدر عنہ صدر عن اللہ تعالی. اور میری سلوڑے علی قوم کچھ تو پلے بن لیا. یہ میں بھول کے آ بھی گیا تھا، کم از کم کسی معزز مہمان کی قدر کرتے ہوں سبحان اللہ تو کہہ چھے. حالانکہ میں نے کڑانا بڑا اندر 2 بندے میری محفل سبحان اللہ نہیں کہتے، ایک پیر دا پیٹیا تے ایک ماں پیو دا پیٹیا. سبحان اللہ میں کہنا نہیں کہنا. یہ دی آواز سبحان اللہ دی اچھی مدینے پاک دا پہلا نمبر. محبوب دی زیارت، پکا نمازی، پورا تولے، سچ بولے، ڈنڈی نہ مارے، رشوت نہ لوے دے، سودی کاروبار نہ کرے، ملاوٹ نہ کرے، زنا نہ کرے، چوری نہ کرے، ڈاکہ نہ مارے، ماما نو دھکے نہ دے رے، قرآن دی تلاوت کرے، تاش نہ کھیلے، جوا نہ کھیلے، شراب نہ دلے ہو گئے. یہ آپ سونا بھائی تو گھنٹے دی بجائے ادھا گھنٹہ لاتے میں لا دے ساں پر پاک خون مولوی دا سنگا تا چھٹاک چھٹاک گواڈا بھی لگے نہیں. کوئی اور مولوی اسے جڑے چپ کر کے باز کر کے چلے جاؤں. اپا دوسرے مذہب والے ہم ثابت کرنا ہے کہ سنی ہونے تک رب دا ذکر نہیں کرتا جب تک محبوب دا ذکر ہونے تک سنی دی زبان تے آندا ہی نہیں جب تک رب کے ذکر دا سایہ نہ ہو. پلے بننی ہم کرنا بالکل سادہ انداز ہوئے گا. میں ایک بڑی عظیم عبارت پڑھ گیا وہ دا ترجمہ پیش کرتے ہیں. عالمانوں کا لوڑ نہیں لیکن اہل بادیہ بھی نہیں. حضور دی ذات اللہ دی ذات کے اس طریقے نال فنا کہ آپ دی ذات کی رب
آپ دی گفتگو چی رب، صفات چی رب، بلکہ کلو ما صدر عنہ صدر عن اللہ تعالی، حق محبوب دا ہندائی کنکریاں حضور مار دے، پر رب فرمانا محبوب تو نہیں سکیاں میں سے ید اللہ فوق ایدیہم، صحابہ دے ہتھاں دے اتے حضور دا ہاتھ، اللہ فرمانا محبوب یہ تیرا ہاتھ نہیں میرا ہاتھ ہے۔ محبوب نے آکھیا کہو سی کہ بے نیاز ہاتھ میں رکھے ہے، تو آنا میرا ہاتھ ہے، جی میرا ہاتھ تیرا ہاتھ ہے تو پھر میرا ہاتھ کسی دے فرمایا محبوب یہ ہوتا دنیا دسنا ہے کہ تیرا ہاتھ میرا ہاتھ۔ چلو جی سبحان اللہ دی آواز اچھی ہوتی کڑک زیادہ ہو، یعنی ہن سبحان اللہ دی آواز اچھی اللہ کرے پکا نمازی بن جاتا، 25 سال زندگی زیادہ، 25 سال یہ محفلہ قبولیت والی ہوندی ہیں، خالی کوئی نہیں جانتا، کچھ سونے کرو ہم الجلساء لا یشقا جلیسہم، سرکار فرماندے ہیں ایسیاں محفلہ ہوندی ہیں بیٹھن والا کوئی بدبخت نہیں ہوندا، کوئی بدبخت آوے ہی صحیح تے نیک بخت بن کے جاگ رہے بڑیاں سونیاں گلاں کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال علیہ رحمت کو کسی نے پوچھیا کہ سونے یار رب دا تعارف تے کراؤ، انہاں فرمایا با خدا در پردہ گویم بات گویم عاشقا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنہاں تو پیدا ایمان کی معنی بنتا ہے؟ علامہ فرماتے ہیں کملی والیا تیرے واسطے دید ہے، ساڑھے واسطے شمید ہے، سونے تو رب ویکھے ہے، اساں تیرے کولوں سنے ہیں، تیرے واسطے او ہے، ساڑھے واسطے تو۔ آگ مولی صاحب اللہ بے فتوہ علامہ اقبال جو بادشاہی مسجد کے سامنے سوچتا پہ جتنے مرضی فتوے گا وہ ترجمہ ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، محبوب اے تیری بیعت نہیں اللہ دی بیعت۔ وہ نہیں چشتی صاحب ویکھو نا جی تسی رسول پاک رب نہ رلائی چھڑے، ایک نما شوشہ جی ملا دیا ہے حضور کو خدا کے ساتھ، میں نے کہا خدا کی قسم ملایا ہے پر ہم نے نہیں ملایا، اس نے خود ملایا۔ میں کو قبرستان نہیں بیٹھا، عالمہ دی موجودگی اہل دل بھی ہیں اہل لسان بھی ہیں، وہ بھی موجود ہیں جنہ دی دل تے نظر، وہ بھی موجود ہیں جنہ دی لفظہ تے زبان تے نظر۔ میں دونوں دے سامنے الحمدللہ حضرت قدم کیوں کے عرض کر رہے ہوں، اسی نہیں ملایا رب نے ملایا۔ چشتی دلیل میں کہ قرآن، پہلے شان قرآن پھر بیان قرآن۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں من زار القرآن فکانما زارنی، حضور فرماتے ہیں جس نے قرآن دی زیارت کی تھی یقین کرے میں محمد پاک دی زیارت۔ قرآن دا دیدار سونے نبی دا دیدار، کون سو قرآن بے نیاز فرماتا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ رؤوف کس کی صفت ہے؟ بولو اچھی آواز، رحیم اللہ فرماتا ہے تو میں صفتہ میں محبوب نو بھی دیتی تھی، پڑھو بے نیاز فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما، اللہ بھی رہی کملی والا بھی رہی، پر وہ ذاتی طور پہ یا رائی طور پہ ملان والا وہ سنیاں نے نہیں ملایا، رب نے خود اپنی رحمت نال ملایا۔ توجہ ہے جس نے عشاء کی نماز پڑھی ہو سبحان اللہ کہے چھڑو باقی چپ رہنا، تو زندہ باد ہوئے، ہمیں نہیں پڑھی کوٹی بنی تیرا بول نہیں اگر نماز نہیں۔ کچھ علماء موجود ہیں جیڑا بندہ فرائض کا قصدن تاریخ ہوئے وہ دے مستحبات بھی قبول نہیں، سمجھ نامی آوے سبحان اللہ کہے کچھ تو میں کہہ گیا لوہے دل کے نقش کر
خدا دی قسم ہے تیرا کوڈی بنی مول نہیں اگر تو رب دی بارگاہ جھکیا نہیں تے جے جھک گیا رب دی نظر رحمت بھی ہے محبوب دی نظر رحمت موضوع میرے ذہن میں آئی کہ محبوب دے اختیارات بیان کر کہ حضور نو اختیار کیا ہے رب نے کنا کے اختیار دے چھڑے ہے میں کہ میرے کو پوچھے تو جنبش لب مصطفیٰ دنا شریعت سرکار دے ہونٹ ہلن دنا شریعت ہے جو محبوب نے کہہ دیتا وہ قانون خدا ہے وہ قانون مصطفیٰ ہے وہ نظام مصطفیٰ ہے وہ شریعت ہے وہ اسلام توجہ ہے مسند امام احمد بن حنبل ایک یہودی آیا ہے سونیا کلمہ پڑھنا حضور نے فرمایا پڑھ کہنے لگا جی کلمہ تے پڑھا گے پہلے دسو کہ نمازاں کتنیاں نے حضور نے فرمایا 5 کہنے لگا پھر آپ نے کوئی کلمہ نہیں پڑھا جاتا کیوں تو سونا میں نے سوچیا سی کہ کوئی کتی نماز والا مذہب بولا تے تو اکٹھیاں 5 فرمائیں اپنے کو نہیں پڑھی دا کلمہ چلا گیا سرکار نے صحابہ کو بھیجیا فرمایا انہوں بلا لے میری بارگاہ جو کدے کوئی خالی نہیں سرکار نے فرمایا میرے دین 5 تو کنیاں پڑھ سکنے سن سچے لفظ حدیث کے فاسلم علی انہ لا یصلی الا صلاتین فقبل ذلک منہ اس شرط پہ مسلمان ہویا کہنے لگا صرف 2 پڑھا گا سرکار نے فرمایا کلمہ پڑھ لے ساری کائنات 5 پڑھتی رہے گی تو 2 پڑھنا تیریاں 2 بھی 5 دے کہ مقام کرنا میرے محبوب نے 3 نمازاں معاف کر چھڑی ہن جیڑا مولا کہ میں نبی دی مثال نہ ہونوا تو سارے مولوی اکٹھے ہو کے نا تے رب نو عرض کرو بھائی مغرب دیاں 3 رکعتاں نے 1 رکعت چھوڑ کے تو سیدھیاں چکر 2 رکعت کائنات دے مولا ملے نے 1 رکعت نہیں چھوڑدا محبوب دے کہن تے رب نے 45 معاف کر چھڑی چلو کسی مولوی کو پوچھے تو صحیح تیرا کہتا نبی نے اختیار نہیں اللہ کا فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ میرے کلمے تبدیل نہیں ہوندے میں کہ بے نیاز تیرے تے کلمے نہیں بدل دے پھر تو 50 دیاں 5 کیوں کی تھی رب دا کلمہ تبدیل او لو جس لئے تبدیل نہیں ہوتا پھر اس نے 5 دیاں 50 دیاں 5 کیوں کی تھی قرآن حدیث جو آواز آئی رب نے محبوب بھی راضی کیتا ہے کلمہ بھی نہیں بدلنا یہ 9 پھیرے ہر پھیرے تے 5 معاف 45 معاف ہو گئیاں بے نیاز نے فرمایا محبوب تیرا محبوب میرا محبوب ہے میں خالی نہیں موڑیا تیرے کہن کے میں 45 معاف کی تھی تیری امت 5 پڑھے میں 5 لکھاں میرا کلمہ بدل دے تیری امت 5 پڑھتی میں تو 0 لا کے 50 ہی لکھ رہی کہ میرا کلمہ تبدیل کلیجہ ٹھرسیا حضرت سیدہ ام ہانی حضور دی چچا زادہ مشیرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے انہاں کوئی مشروب پیش کیتا مثلا دودھ پیش کیتا سرکار نے نوش فرما کے جڑا تبرک بچیا نا فرمایا پی لے انہاں جڑا جواب دیتا مولا دی آنکھیں چھپا کے حدیث پڑھ کے اس کو جواب لگی سجدہ نے عرض کیتا کملی والیا انی صائمتن ولیکن کرہت ان ارد سکرکا حضور ہے تو میرا روزہ پر میں روزہ توڑ دیا گی تیرا تبرک واپس نہیں کرا گی روزہ ایک اور حدیث پڑھتے ہیں ادھیجی بریلوی سلوڑے ملوڑے پڑھتے ہیں آج انہاں مولویوں نے پتہ سنا ہے کہ بریلوی سونا قرآن پڑھتا ہے یا سونی حدیث پڑھتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بن طلحہ حضرت عثمان غنی پاک کی ذات ہو رہی یہ حضرت عثمان بن طلحہ کندی حالی خانہ کعبہ فتح نہیں ہوا مکہ فتح نہیں ہوا سرکار نے فرمایا چابی لے کعبے دی اسی طواف کرنا ہے انہیں کہا جی میں چابی نہیں دیتا کیوں کہ لگا جی جڑا چودھری ہے نا مکے دا ابو جہل انہیں روکی ہے کہ حضور نو چابی نہیں دینی میرے محبوب نے فرمایا آج تک چابی نہیں پیا دینا ایک دن آوے گا ایک چابی میرے ہاتھ تے جو ہوے گی میں جنوں چاہاں گا دے دیا اودی زبان وچ نکلیا سونیا ویکھیا جاوے گا جس دن چابی میرے ہاتھ تے جو ہوے گی میں بھی تیرا کلمہ پڑھ لوں دے نیاز فرماتا الا فتحنا لك فتحا مبینا اللہ فرماتا محبوب اسی تو فتح مبین عطا فرمائی جیسے لئے مکہ فتح ہو گیا نا سرکار نے فرمایا عثمان جی چابی لے آیا
انہیں چابی پیش کی تھی. سرکار نے فرمایا وہ دن یاد ہے؟ جی ضرور. کیڑا؟ فرمایا میں تینوں کیا نہیں سی کہ چابی میرے ہاتھ سے جو ہے تینوں چاہاں گا دیں گے. اس کا سونے میں بھی تک کچھ آکھے آئی. کی آکھے آئی؟ اس کا سونے میں بھی عرض کیتا ہے کہ جس دن چابی تھوڑے ہاتھ سے آ گئی میں بھی کلمہ پڑھ لوں گا. چابی پیش کرنا، کلمہ پڑھاؤ، غلام بھی مڑاؤ، محبوب دی. کعبے والا پتھر چومیا جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ مینا والے پتھر تیندے پیر میں کہ تیریاں بینے آ جیاں ہے وہی پتھر ہے، یہی پتھر وہ چومینا ہے، کٹینا ہے. فرمایا یہ دی نسبت شیطان دی طرف ہے، اونا دی نسبت میرے محبوب دی طرف ہے. حضر اسود نے میرے محبوب چومے ہیں، وہ محبوب نے چومے ہیں. حضر اسود نے محبوب نے چومے ہیں. مینا والے پتھر دی نسبت شیطان دی طرف، پوری نسبت آلہ کٹیساں چنگی آلہ چومیساں. میں کہ مولی جی لڑن دی لوڑی کوئی نہیں، راستے دو ہیں، ایک چومیوان آلہ ہے. اور تیری مرضی باہمیں کٹیوان آلہ راہ لائلہ، باہمیں چومیوان آلہ راہ لائلہ. سنیاں نے چومیوان والا راہ لے انہوں نے کپڑا بھی چومیاں جا کر. ایک کہہ لگا چشتی، میں کہا جی او جی فلانا بندہ مر گیا ہے، او دی قبر تے کوئی دعا بھی نہیں منگتا، انہیں تو 20 سال قرآن پڑھے. میں کیا گل سن، قرآن بے وفا نہیں، قرآن با وفا ہے. جیدی قبر مرن بعد اجڑ گئی، چاہے انہیں 20 سال بھی قرآن پڑھے، سمجھ لے نرکا تو پڑھ گئی. تے جیدی قبر تے آج بھی قرآن پڑھے جا رہے، سمجھ لے دلو پڑھ گئی، کائیوں دی قبر تے آج بھی. چشتی سے میں کہ جی وہ جی ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، کہ مسجد اللہ کے لیے بنی ہے کہ مسجدوں میں غیر اللہ کو نہ پکارو. یا علی نہ کہو، یا رسول اللہ نہ کہو، یا غوث اعظم نہ کہو. میں کہتے ہوں کہ لگے جی غیر اللہ ہے، رب نے منع کیتا ہے. میں کہتے مولی جی جن کے لگے جی، میں کہتے اس لئے اذان آف دے ہو حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف کے رب نو سدے ہیں. مولی جی نمازیوں کا بلایا ہے، نمازی غیر اللہ ہے. آؤ صحیح معنی کرو، اللہ مساجد للہ فلا تدعوا ہے، فلا تعبدوا مع اللہ. مسجد اللہ کے لیے ہے، عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی، غیر اللہ کی عبادت جائز نہیں. اگر غیر اللہ کو یا کے ساتھ پکارنا شرک ہے، قیامت تک جس کی چیلنج کر رہا ہے، کربلا کے ریت کے ٹیلے پہ کھڑے ہو کر حضرت امام زین العابدین نے کہا تھا یا رحمت للعالمین. بس 5 منٹ بعد ختم. دوبارہ لگو اٹھیے. اے دلہی کا ناک پھرنا ہو تیرے پلے کیا ہے؟ ناک اچھا ہو جائے. گلخانی دے اتے 50 دیگ پکا لینا ناک اچھا کرن واسطے. 10 دیگاں پکا اور 40 دیگاں دا خرچہ حافظ قرآن مدرسے پڑھا تاکہ قرآن پڑھاوے تیرے والد دل کی قبر ہے. ولیمے دے اتے 100 دیگ بھائی خان صاحب دا ناک اچھا ہو بنجی تے کدائیں کو کیس حال بنجی خان صاحب کمی جیت بنجی. آپ دن جی فلانا خان صاحب ہر گیا ناک کپا بیٹھا او دا ناک کی گھرے کپیا گیا جی کمی جیت لے. تے جے کدائیں ووٹ تھوڑے ملن خان صاحب نو کمی جیت بنجی. زمانہ زیادہ تو جی خان صاحب دا ناک کپیا گیا، خان صاحب باہر ہی نہیں نکل دے. آج چشتی دے لاکھ سن ناک اچھا کرن واسطے سب کچھ کرنا ہے. جس لئے تو نماز پڑھنا نا اے ناک تے متھا رکھ کے کہنا سبحان رب
ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. بہت سادی گل ہے لیکن جتنا بھراواں واسطے اہل علم کی بڑی معذرت. نتیجہ بڑا اچھا ہے. شیطان کہنے لگا یا اللہ میں تیرے بندے نو گمراہ کراں گا. اللہ پاک کو میں کیڑے پاسوں آویں گا؟ کہنے لگا اگوں پچھوں سجے کھبے چارے پاسے میں گھیرا پاواں گا, میں تیرے بندے نو نکلن ہی نہیں دینا. اللہ پاک فرمایا بے ایمانا, چار طرفاں قابو کر گئے, دو طرفاں حالی رہ گئی. مولا وہ کیڑیاں؟ فرمایا ایک کلمہ پاسا ہے, ایک تحت فوق. بے ایمانا چارے پاسے پٹو پاویں گا, کی کرے گا میرے بندے نا؟ دساں چل. کہ لگا چوری زنا ڈاکہ بغض حسد کینہ لڑائیاں جھگڑے پرائے پٹھے بننے پرائے بننے بننے پرائے پو چوری کرنا پرائی کپا چونی تلو ڈا کے سوانی دیا پسلیاں بان لڑنیاں بیویاں دے آکھے لا کے ماما نو دھکے دینے. بیٹھے ہی چلے گئے. انہیں کیا ماں نکلانے نہیں دینا. میرے آدھے فرماؤ بے ایمان چارے پاسے دل لائی, میرا بندہ کلے سے جھکانے گا پھر بخش دے گا, ہاتھ چاہ کے دعا مانگے گا پھر. لانا چار طرفہ شیطان لے گیا, دو طرفہ تا آپ کوئی قابو کری, ایک نماز علی دے دعا. جڑے دو نمبر مولوی ودن اللہ انہوں بھی ہدایت دے دے. نماز والا پاسا تا جٹا کل انہیں قابو نہیں ہوندا, دعا والا پاسا مولوی مار گیا کہ دعا منگنی شیر کے منہ گجاڑتا بخشی میں نہیں تھی. پھر کملے یار رب کو منگنا قدم دا شیر کے تیرے منگن چ کمی ہے, میرے مالک دے دینے چ کمی ہے. آخری گل باز قسم سبحان اللہ اچھا سبحان اللہ. یار نہیں سن سبحان اللہ. اچھا جانا میرا تکبیر. حضرات محترم چشتیاں تو ذوق ہے نہیں ہوتا, محبت اللہ سنو گے تو سبحان کے لیے چپ کر کے گھر میں دور جاؤ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, آستانہ علی اکرم پرچری. ہمیں کہتے ہیں یہ شان صحابہ نہیں آتی. سنو یاد ہے امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ان ابا بکر و عمر کان یفی راس و عثمان بن عفان کا لسانی فی فمی وعلی بن ابی طالب کا روحی فی جسد. حضور فرماتے ہیں ابو بکر عمر میں محمد دی آنکھیں, فرمایا عثمان میری زبان, علی محمد پاک دی جان, سنی سارے تے قربان. شان صحابہ اور سن شانے آگے بیٹھ. سادہ مذہب نہ کانا نہ بہنگا نہ لولا نہ لنگڑا, سجاکھا مسلک سنی مدینے پاک دی گلی نے کتے دا بھی احترام. سن مسلک النجوم امان لأہل السماء واہل بیتی امان لأہل الارض. سرکار نے فرمایا تارے دی وجہ نال آسمان قائم ہے, میری آل دی وجہ نال زمین. ناصر شاہ صاحب فرماتے ہیں دردان دا دلچ کبھی لانا ہوندہ, مقدر دا ایک صحابہ دل لانا ہوندہ, ناصر صحابی کا سوائی نہ نبی جہال نبی دا وسیلہ. چشتی صاحب سبحان اللہ ماشاءاللہ. یار من ترکی نوے دانا گلتا ہوئے بنی ہے, توان سمجھتے نہیں آندھی پر جلو سبحان اللہ کہے. دودھ پھٹتا ہے دیسی گھیو نہیں پھٹتا. دودھ پھٹ جاندہ دیسی گھیو, دودھ دیکھ پانی مل جاندہ ہے دیسی گھیو. یہ دو نمبر ملا ہے نہیں دودھ, ولی ہے دیسی گھی. مولوی پھٹے تا پھٹے, ولی پھٹ سکتا. آخری گل ہے توجہ نہ, جب توجہ نہ سنی سبحان اللہ نہ کیا تے رات دے 3 بجے تک میں تیری جان نہیں چھوڑنی. میں کہہ رہا دودھ پھٹتا ہے دیسی گھی نہیں پھٹتا. 2 نمبر ملا نہ نہیں لینا, 2 نمبر ملا دودھ, ولی دیسی گھی. مولوی پھٹے نہ پھٹے, ولی پھٹ سکتا ہے. چشتی کتھائیں ملا پھٹے بھی ہیں, میں کہ کوئی تھوڑے دے فیصلہ ہے, تسی جج بن جاؤ. خود زمین پر پوچھو کہ پاک حسین میرے نبی پاک دا خون ہے. بے شک ٹھیک ہے,
الحسین منی وانا منہ۔ سرکار نے فرمایا پاک علی لہموں کا لہمی، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی۔ پاک علی تیرا خون میرا خون، میرا خون تیرا خون، تیرا جسم میرا جسم، میرا جسم تیرا جسم، تیرا گوشت میرا گوشت، میرا گوشت تیرا۔ پاک حسین میرے نبی پاک دا خون آل رسول ہے، پاک حسین میرے نبی پاک دا مولوی آخر ہے ماد اللہ پاک حسین باغ میں کیا پھٹ گئے چشتی بھی کہتا کوئی جواب دے منگا انعام زمین پھٹ سکتی ہے آسمان ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے نبی نے خون کدے بغاوت آ سکتی سبحان اللہ واہ واہ اور سن اے مولوی پھٹے ہے ولی تو سائیں آئی نہیں رولے گھنٹی میں دے آئے یہ سنی علماء کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، دوسرے کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں لگتا کون حق پر ہے۔ آج میں یاد دے رہا ہوں ولی کامل کے قدم چوم کر میری بات کا وصل کرنا۔ سبحان اللہ بولو یار بولو کیوں بنا دے نعرہ رسالت سبحان اللہ دونوں ہاتھ بلند کر کے باواد ابراہیم سبحان اللہ ماشاءاللہ چشتی صاحب سبحان اللہ یہ دی آواز اونچی اللہ کرے ایسے سالی سونا مدینہ رزق اچ برکت عمر اچ برکت صحت اچ برکت ایمان اچ برکت روزی اچ برکت کاروبار اچ برکت صحت اچ برکت نیک بن جاؤ قاری حافظ بن جاؤ چار بیٹے رب نے دیتے نے کلو قرآن کا قاری بنا دے گل پوری کریں یا بس کر دیں سبحان اللہ پلے باندھو بڑا عظیم دعویٰ کر رہا ہوں وہ مولوی کہتا ہے ہم حق پر ہے اہل سنت کہتے ہیں ہم حق پر ہے میں نے کیا دو نشانیاں بتاتا ہوں ایک حضرت سیدنا امام زین العابدین پاک امام حسین کے شہزادے کی کسی نے پوچھا حضرت تمہارے نانا جان نے فرمایا تھا 73 فرقے ہوں گے کلہم فی النار الا واحدہ ایک جنتی ہوگا اس کی نشانی بتا دو امام زین العابدین پاک نے فرمایا جو میرے نانے جان کا سب سے زیادہ ذکر کرے گی وہی جماعت جنتی جماعت سبحان اللہ چشتی صاحب میرے یار میں نے دیا ہے جاؤ دنیا پھر جاؤ دیکھو کون سب سے زیادہ کملی والے کا ذکر کرتا ہے جا گئے ہون میں نے چاہ ایک آدمی بس سے چڑھے آتے ساری بس فل کچھ آدمی کھڑے ایک سیٹ دے ہوتے کلا مولوی انہیں کیا بھائی ایک سیٹ خالی پہ یہ بیٹھتا کوئی نہیں وہ شک پہ گیا انہیں بیٹھنا تو پہلے پوچھے حضرت یہ بیٹھ سکتا ہوں حضرت کہا بیٹھ جاؤ کہ لگا حضرت بیٹھتا تو ہوں پہلے یہ بتاؤ کہ آپ درودی مولوی ہیں یا برودی مولوی تو بھی فرق پیدا کر بندہ بھی ادھر چندر بھی ادھر تیریاں کھلا لا کون کلاشن کوپیاں تے اسی دیاں بندہ بھی اپنے سنیوں کے مدرسے میں پڑھا چنگڑا بھی وہاں دے جہاں سے یا رسول اللہ کی آواز آ رہی ہو اور کوئی سی آئی ڈی والا ہے چشتی کی بات لکھ لے کہ جب بھی پاکستان کو نقصان پہنچا یا رسول اللہ کے دشمنوں سے پہنچے گا جو یا رسول اللہ کہتا ہے کبھی پاکستان کو نقصان پہنچا سکتا نہیں ایک شیر پڑھ دے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا ایک مولوی تقریر کر لیا کہنے لگا جڑا یا رسول اللہ کا وعدہ نکاح ٹوٹ گیا ایک جٹ مٹی کلوتا ہو سکے جی پہلے تک تسی گیا پہلے تک تھوڑی گئی تھا یا رسول اللہ سبحان اللہ چل یا دوسرا پڑھ لے تیرا کھا
آخری گل کر رہے ہیں پر ذوق لے آوے گا تو میں جان چھوڑا گا. بڑی عظیم بات کر رہا ہوں، لوہے دل پہ نقش کرو. مولوی کہتا ہے معاذ اللہ پاک حسین باغی میں نے کیا پھٹ گیا ہے، ولی کامل جس کی نگاہ میں 99 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھایا. خواجہ میری جس نے داتا صاحب کے قدموں میں چلا کر کے کہا گنج بخشے فیض ہرے روئے. آپ نے مولوی کی سنی ہے، ولی کی سنو. ولی کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے ولی؟ شاہ است حسین بادشاہ، دین است حسین دین بنا، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا جائے. کوئی کسی مذہب کا بیٹھا ہے، حضرت کے قدم چوم کے میں آپ سے عرض کرتا ہوں خدا لعنت بھیجو فرقہ واریت پہ، آؤ ولی کے مسلک میں اتحاد کرو. مولوی کہتا ہے معاذ اللہ پاک حسین باغی ہے، ولی کامل کہتا ہے نہیں، قسم خدا کی لا الہ کی بنیاد. اب فیصلہ تم پر ہے، ایک طرف مولوی ہے دوسری طرف ولی ہے. مولوی جھوٹا ہو سکتا ہے، ولی کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. علامہ فرماتے ہیں، علامہ اقبال کہتے ہیں مارکہ وجود میں بدر و حمیل بھی ہے عشق، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے. آخری گل سبحان اللہ. نا جو مولوی معاذ اللہ بغاوت کی نسبت کرتا ہے، رب نے تمہیں عقل و شعور دیا ہے، رب نے تمہیں عقل و شعور دیا ہے. مولوی سے اتنا پوچھ لو کہ جب نماز میں پڑھتے ہو اللہم صلی علی محمد وعلا، کون ہے آنے پاک حسین، پاک حسن، خاتون جنت، پاک علی، پاک ازواج مطہرات، یہ حضور کی آل ہے. نماز میں مولوی نے پاک حسین پر درود پڑھا، باہر نکل کے کہتا ہے باغی ہے. میں نے کہا نماز سے غداری کی ہے، نماز میں پاک حسین پر درود پڑھتے ہو، باہر نکل کے باغی کہتے ہو. یا نماز پڑھنا چھوڑ دو یا باغی کہنا چھوڑ دو. بس یار علمی ماحول عالمہ دا کم ہے. میں ایک شادی گل کرن دے اجازت چاہاں سبحان اللہ اونچا. خواجہ خواجگاں دی گل آ گئی. عطائے رسول سلطان الہند چشتیاں دا شہنشاہ، کرامات الاولیاء عبد الشرع قائد چوک، یہ مقررہ انداز کے آگے ہیں. خواجہ جویری انا ساگر کلام اتنے تشریف لے آئے، بڑے بڑے بت پہ اتنے کافران دے. خواجہ صاحب نے آ کے تیرا لایا اللہ خودیاں ضربہ. کوئی کراڑی کراڑ سکھڑی سے کھاوے میرا پیر صدیو کی میں آیا ہوں. کہنے لگا جی شفا لین مل گئی ہے. آپ درود شریف پڑھ کے، قرآن شریف پڑھ کے، علم شریف پڑھ کے پھوک مار دے وہ شفا ہو جاتی. وہ کلمہ پڑھ کے سونے دا غلام. مندر خالی ہو گیا اللہ والے دا دیرا. راجے نے کیا اٹھا دے بابا نو، بابا جی چلے جاؤ، نہیں کچھ نام آئے گا. بابا جی نے اللہ دے ولی نے لوٹا چکیا. وہ جڑا کافرہ دا جھوٹا خدا بت سب تو بڑا شادی ہوگا نا، وہ دے قریب لوٹا رکھ کے فرمان لگے وہ میں نہیں بیٹھن دیں دے. تو کیوں بیٹھا ہے؟ چوک لوٹا تے بھار پانی دا تے چال میرے نا. پہلے کہہ گیا کرامات الاولیاء ہے، کوئی جڑی چیز نبی واسطے موجزہ بن سکتی ولی واسطے کرامت بن سکتی. کافرہ دا خدای ولی دے لوٹے بری